سر لوگ اس بات کو جس طرح کہ آپ نے سمجھا معذرت کے ساتھ کو صلاح کلی کہہ دیتے ہیں، تو مطلب کہ عرف عام میں گمراہ، جی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے حسان، پاکستان ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل، کیونکہ ہمیں یہاں دفن ہونا ہے اور ہماری نسلوں کو اپنا مستقبل اس ملک میں گزارنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ گزشتہ کئی برسوں میں 9/11 کے بعد ریلیجیس سیکٹیرینزم کی وجہ سے کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آپ دیکھیے سوڈان میں اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے، سیریا اور عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے، اپنے پڑوسی ملکوں میں دیکھیے کہ افغانستان میں کیا ہوا ہے، اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں یہ خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ ہمارا ملک اس وقت بالکل بھی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے۔ میں فرقہ واریت کو حرام سمجھتا ہوں، اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ قرآن نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی، ہمیں کبھی سیاسی فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں لسانی بنیادوں پر، اور کبھی ہمیں ہمارے ریس اور کلر کی وجہ سے ڈفرینسز میں ہمیں تقسیم کر دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں ریلیجیس بکرنگز کو اس قدر آگے لے جایا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی گردن زنی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلح کلیت کیا ہے۔ لوگ عموماً اس کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہی نہیں۔ صلح کلیت گمراہیت ہے، اور میں ہرگز صلح کلی نہیں ہوں۔ دیکھیے صلح کلیت کیا ہے؟ صلح کلیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے فرقے اور گروہ اور فرد سے ملاقات بھی کریں اور اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر لیں۔ آپ جس فرقے کے ساتھ جا کر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہی کی طرح کے ہو جائیں۔ دیکھیے مکالمے کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر میں کسی دوسرے مسلک کے شخص کے ساتھ کبھی کسی سمجھیں کہ سرکاری میٹنگ میں میری کبھی ملاقات ہو رہی ہے، یا فرض کر لیں میں کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میرے اسٹوڈنٹس میں مختلف مکاتب فکر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو اساتذہ ہیں وہ مختلف ہو سکتا ہے کبھی مذاہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹورل یا پوسٹ ڈاکٹورل لیول پر وہ باقاعدہ پاکستان سے باہر غیر مسلم اسکالرس کی زیر نگرانی وہ اپنی اپلائیڈ سائنسز میں، سوشل سائنسز میں اپنی ڈگریز کو مکمل کر رہے ہیں، تو کیا اس پورے نظام کو ختم کر دیا جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلح کلیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کر لیں تو آپ صلح کلی ہو گئے، آپ نے کسی کے ساتھ تصویر کھنچوا لی تو آپ صلح کلی ہو گئے، کسی دوسرے مسلک کے شخص نے آپ کی تعریف میں 2 جملے کہہ دیے تو آپ صلح کلی ہو گئے، آپ نے ہاتھ ملا لیا تو آپ صلح کلی اور گمراہ ہو گئے۔ بابا یہ صلح کلیت نہیں ہے۔ صلح کلیت یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر آپ جو صحیح اور غلط کی تمیز ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، آپ اس لائن کو ختم کر دیتے ہیں، بریچ کر دیتے ہیں، یہ صلح کلیت کہلاتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ غور کیجئے کہ صلح حدیبیہ ہوئی، کس کے درمیان ہوئی آپ مجھے بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کی ہے۔ میثاق مدینہ کیا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ امن ہوا، اس کو دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی طرح مختلف جنگوں کے اندر کفار کے ساتھ مسلمان صلح کرتے ہیں، اور اس کو ہمارے ہاں معاہدہ امن کہا جاتا ہے، اس کو موادعہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر تمہارے ساتھ حالت جنگ میں غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی پیکٹ اور ٹریٹی ہوتا ہے تو آپ معاہدہ کریں۔ مجھے بتائیں جنیوا کنونشنز کیا ہیں؟ جب انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء میں آپ معاہدہ کرتے ہیں تو یہ جزوی صلح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دنیا کے تمام ممالک آپس میں جنگوں کے تناظر میں ایک دوسرے سے صلح کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر صلح کرنا کچھ اور چیز ہے اور کلیتاً صلح کرنا کچھ اور چیز ہے۔ میں قرآن کی یہاں پر ایک آیت یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہود و نصارہ اہل کتاب غیر مسلم ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے اور درمیان جو کامن ٹرمز ہیں، جو کامن کلمہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کامن کلمے پر اتحاد کر لیتے ہیں، اس کامن کلمے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ جب یہود و نصارہ کے ساتھ
آپ لا الہ الا اللہ پر کہ ہم شرک نہیں کریں گے، آپ ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو کم از کم اسلام کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ تو میں اس کو اگر کنکلوڈ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اصول اور عقائد پر سمجھوتا کیے بغیر اگر ہم جزوی طور پر پاکستان کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے اگر ہم کہیں جزوی طور پر ہم صلح کر لیتے ہیں اور مشترکات کی بنیاد پر ہم اپنے ڈفرینسز کو ختم کیے بغیر اگر ہم ساتھ بیٹھ اٹھ جاتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی جو نورانی میاں کے والد گرامی ہیں، لیکن نورانی میاں نا تو آپ کے سامنے آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ آپ نے متحدہ مجلس عمل بنائی، آپ نے مختلف مذہبی جماعتوں کا سیاسی پلیٹ فارم آپ نے ان کو، تو کیا وہ صلح کلیت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جزوی صلح ہونا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنگاپور میں 1940s میں انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن بنائی۔ کین یو امیجن ڈاکٹر صاحب، وہ زمانہ جب کمیونزم کی وجہ سے ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل کہا جا رہا ہو، جب لوگ ایتھیزم کی بات کر رہے ہوں، خدا کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی ہوں اور کہا جا رہا ہو کہ نعوذ باللہ خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مر چکا ہے، ایسے عہد میں جب لوگ الحاد کی بات کر رہے تھے، شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذہب دشمنوں کے خلاف تمام مذاہب کے ماننے والوں کی انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن پر مبنی ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی کہ جس کو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہے۔ اتنا توسع آپ کو ان بزرگوں میں ہی نظر آ سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایک ویژن رکھنے والے تھے۔ لیکن کیا شاہ صاحب نے اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر لیا؟ ہرگز نہیں، وہ صرف توحید پر یا کم از کم ایگزسٹنس آف گاڈ کے عنوان پر لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ میں آپ کے سوال کے جواب کو یہاں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ بعض اکابر علماء، مفتیان کرام، اداروں کے محتممین اور بعض مبلغین تو اس مذہبی رواداری میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں جس کی مثالیں ہمیں عموماً مختلف ٹی وی چینلز پر نظر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاک شوز میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، وہاں پہ اہل تشیع کی مسجد ہے، میں نے وہاں جا کے نماز پڑھ لی، میری نماز جائز ہے نا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کے اپنے ضمیر کا فیصلہ ہے، ایمان کا فیصلہ ہے، ہم کسی پر جبر نہیں کرتے۔ اور جیسے نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، جس طرح آپ کو سعودی عرب میں جا کے نماز پڑھنی اگر پڑتی ہے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ وہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ہم کسی کو پابند نہیں کرتے، بتایا ہے نا کہ کسی مسجد کے دروازے پر کوئی چیکنگ والا نہیں ہے کہ مسلک کی بنیاد پر اچھا داخل آپ کی مسجد میں کوئی اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا کوئی آ جائے، آئے پڑھیں، کوئی پرابلم نہیں؟ نہیں جی حنیف جلندری صاحب، خیر المدارس میں کوئی شیعہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ویلکم، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے۔ جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جامعہ دارالعلوم کراچی; حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، دامت برکاتہم، تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے; حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے; مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب، جامعہ فاروقیہ کی طرف سے; مولانا عبدالوحید صاحب، راوندۃ المدارس پاکستان کی طرف سے; حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب، جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے; حضرت شیخ محمد سلفی صاحب، وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے; علامہ شاہ اویس نورانی صاحب، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے; حاجی محمد حنیف طیب صاحب، نظام مصطفیٰ کی طرف سے; صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ہزاروی، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان; حضرت مولانا مفتی عابد مبارک صاحب، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان; صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب، محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان; اور محمد مستقیم نورانی صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن۔ بعض عوامی جلسوں یا سرکاری ملاقاتوں میں اس کی بڑی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، بلکہ ان میں سے بعض علماء تو ایک دوسرے کے مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔
اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے اداروں میں دعوت بھی دی جاتی ہے، ان کے اداروں میں باقاعدہ شرکت کی جاتی ہے، جلسوں اور محفلوں میں پروگرامز میں لوگ جا کر خطاب کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ قومی حرمت سود سیمینار زیر صدارت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انعقاد پذیر ہے۔ تنظیم اہل سنت پاکستان کے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح وفاق المدارس اشیاء پاکستان کے سینئر نائب صدر محترم جناب مرید حسین نقوی صاحب اور یہاں موجود تمام حضرات کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں آج کے اس سیمینار میں تشریف لانے پر محتمم دارالعلوم امجدیہ کراچی ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان حضرت مولانا علامہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی نذیر جان نعیمی صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ و صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کراچی حضرت مولانا مفتی زاہد سراج صاحب دامت برکاتہم جامعہ بن نوریہ کراچی کے محتمم حضرت مولانا محمد نعمان نعیم صاحب۔ میں شکر گزار ہوں جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ و صدر تنظیم المساجد پاکستان محترم جناب مفتی عابد مبارک صاحب کا، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی رفیع الرحمان صاحب کا، اور ہمارے مکتب اہل حدیث کے مرکزی رہنماؤں کا میں نے ذکر کیا، حضرت مولانا مفتی محب اللہ صاحب مدیر مدرسہ ابو ذر غفاری، محترم حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب، میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ اسی دوران تشریف لائیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر و میزبان مجلس محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، میں قرآن و حدیث اور فقہ کی نصوص بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے ہم سب کا اس پر ایمان ہے، متفق علیہ ہے اور مجمع علیہ ہے، لہذا اس تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے میں چند عملی مسائل کی طرف متوجہ کروں گا۔ اور میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان، قیام پاکستان، 53 کی تحریک ختم نبوت، 73 کے دستور میں اسلامی دفعات کی شمولیت، 74 میں ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم، اس کے بعد تحفظ ناموس رسالت، یہ تمام اہداف تب حاصل ہوئے جب تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہوئے، اور پوری پاکستانی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک مکتب فکر نے کوئی بڑا مورچہ فتح کیا ہو یا کوئی بڑا ہدف حاصل کیا ہو۔ اور بعض اوقات مذہبی رواداری میں ان کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں، ان کے ساتھ دعائیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالات کی وضاحت کی ہے کہ میں صلح کلیت کو گمراہیت سمجھتا ہوں، میں اس کا ہرگز قائل نہیں ہوں، نہ اس پر عامل ہوں۔ ہاں، میں جزوی صلح کا قائل ہوں اس صورت میں کہ اپنے عقائد پر کمپرومائز نہیں کیا جائے، ڈفرینس آف اوپینین کو باقی رکھا جائے، ڈفرینس آف عقیدہ ان فیتھ کو باقی رکھا جائے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے، انسانیت کے دفاع کے لیے اگر آپ جزوی طور پر کہیں کوئی صلح کر لیتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ایک وفد آیا تھا ایران سے، یا مفتی نعیم صاحب JDC کے جو میلاد کانفرنس ہوتی ہے اس پر انہوں نے شرکت کی تھی، تو اسی کو مطلب جزوی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ 2002 میں متحدہ مجلس عمل پاکستان کے عنوان سے تمام مسالک نے مل کر انتخاب بھی لڑا، جس کے قائد
قائد اہل سنت اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی تھے۔ جمہوریہ اسلامی ایران کے قیام اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب ایران کے بعد جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور وہ ایک غیر حکیمانہ اور غیر مدبرانہ اس کا فعل تھا، اس کے نتیجے میں امریکہ اور اہل مغرب کو پہلی بار مشرق شرق اوسط اور مسلم ممالک میں براہ راست فوجی طاقت کو استعمال کرنے اور نفوذ کرنے اور تفریق و تشدد پیدا کرنے کا موقع ملا۔ سر لیکن میجورٹی جو آپ نے بات کی ابھی اتنے مدلل گفتگو کی ہے، دیکھا گیا ہے لوگوں پہ مطلب جو ہے الزامات لگائے جاتے ہیں گمراہی کے اور اس طرح کے، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واٹ کین دے ڈو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھیں، اور جب آپ کسی سے ملاقات کر لیتے ہیں بہت ساری بدگمانیاں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ بغور میری گفتگو سنیں، میری کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں الحمدللہ اس وقت فرنٹ لائن پر رد الحاد میں جو اینٹی پاکستان اور اینٹی پاکستان آئیڈیالوجی جو فورسز ہیں، تو ہم آئیڈیالوجیکل سبورژن کے مقابلے میں اس وقت فرنٹ لائن پر ہم لڑ رہے ہیں۔ خاص طور پر بلاسفیمی کے حوالے سے ہم بہت بڑا الحمدللہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم عقیدہ ختم نبوت پر اس وقت بہت الحمدللہ عملاً ہم لوگوں کی تیاری میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر لوگ آ کر بیٹھیں، بات چیت کریں، ہمارے ادارے میں تقریباً بڑے تمام ہی اہل علم آتے رہے ہیں، میں مختلف کانفرنسز میں جاتا ہوں، ان سے ملاقاتیں میری رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو یعنی نظر انداز کیا جائے۔ اگر ملاقات ہو، سنا جائے، پڑھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بدگمانی اور جو غلط فہمیاں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ میں کسی بھی جماعت یا تنظیم کا رکن نہیں ہوں، جیسے منہاج القرآن ہے یا کوئی اور تنظیم، میرا ان جماعتوں یا تنظیموں سے تعلق نہیں ہے۔